بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ستمبر کی 24 تاریخ ہے اور سٹریس جو ہے وہ اس سٹیج میں ہے کہ جو اپنا سائز گین کر رہی ہے، تو آگے تقریباً اکتوبر نومبر میں مارکیٹ میں یہ آ جاتے ہیں اور انکم وہی جنریٹ کرتے ہیں، وہی سٹریس گروور جو ہے وہ انکم لے سکتے ہیں جن کا فروٹ جو ہے وہ بہترین کوالٹی کا ہو، اس کا سائز بہترین ہو، اس کا کلر بہترین ہو اور اس میں شائننگ ہو، تو ہی وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ آپ کو ریونیو دے سکتا ہے، آپ کو انکم دے سکتا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم لگاتے ہیں، جس پرپس کے لیے ہم لگاتے ہیں، تو وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں جو ستمبر کا اینڈ ہے، تو ابھی سٹریس کے گروورز کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرٹیلائزر اس کو دینی چاہیے؟ ان کو کھادیں دینی چاہیے؟ اگر دینی چاہیے تو وہ کس طریقے سے؟ بیسل ڈوز دینی چاہیے یا اس کو اسپرے وغیرہ کے ذریعے؟ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان سب باتوں پہ ہمارے سوائل کیمسٹ جو ہیں زاہد اقبال صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں ہمارے سٹریس گروورز کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم زاہد اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ابھی یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ہمارے جو سٹریس ہے، فروٹ ہے، وہ تقریباً میچورٹی پہ جا رہے ہیں، سائز بھی گین کر رہے ہیں، تو ہمارے سٹریس گروورز کو بتائیں کہ اس مہینے میں اس طرح کیا کرنا چاہیے، کون سی چیزیں اپلائی کرنی چاہیے کہ ان کا فروٹ جو ہے وہ بہترین کوالٹی کا ہو اور اس کی مارکیٹ ویلیو بھی بڑھ جائے اور ان کو ریونیو بھی حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم کویشچن پوچھا ہے۔ ابھی چونکہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے ٹیمپریچر بہت ہائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سٹرس کا جو فروٹ آتا ہے وہ سردیوں میں آتا ہے، تو اس فروٹ کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ سٹریس کنڈیشن میں ہے۔ اس کی جو سائز اگر ہم دیکھیں، اس طرح اگر فارمر بھائیوں نے بیسل ڈوز اپلائی بھی کیا ہے تو وہ تو ان آرگینک فارم میں ہوتا ہے، پہلے اس کو پودا اپ ٹیک کرے گا، اس کے بعد لیوز میں جائے گا، لیوز میں خوراک تیار ہوگی، پھر یہ خوراک ادھر جائے گا۔ لیکن اس سینیریو میں یہ کہوں گا کہ کلائمیٹک چینج ہے بہت زیادہ، تو اس سٹیج پہ اگر آپ اپنی فروٹ کی کوالٹی بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو سٹرس فروٹ ہے اس کا سائز اچھا ہو، اس کا ٹیسٹ اچھا ہو اور اس کی ہیلتھ اچھی ہو پلانٹ کی، تو آپ نے ڈائریکٹ خوراک پہ جانا ہے۔ ایک خوراک ہوتا ہے جو ہم نائٹروجینیس فرٹیلائزر دیتے ہیں، فاسفیٹک دیتے ہیں، مائکرو نیوٹریئنٹ دیتے ہیں، تو وہ تو بہت ٹائم لیتا ہے، پروسیس ہوتا ہے۔ ابھی آپ ڈائریکٹ خوراک میں ہمارے ساتھ امینو ایسڈس ہے، امینو ایسڈس کا سور ہمارے پاس ایزابیان ہے، اس پہ اگر آپ فولیئر سپرے کریں، نیچے بیسل ابھی آپ نے اس کو صرف پانی کا خیال رکھنا ہے، اس کو نم رکھنا ہے، اس کو پانی کی کمی بالکل نہ ہونے دیں۔ ابھی اس میں جو فروٹ بن رہا ہے اس میں خوراک بھی بن رہی ہے، اس کا ایک پروسیس شروع ہے۔ اگر آپ نے اس ٹائم پہ اس کو ایزابیان جو امینو ایسڈ کا سورس ہے وہ دے دیا تو اس فروٹ کے سائز بڑھنے میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں پوٹاش کا ایک سورس لے لیں جو سولوشن فارم میں ہو، اس میں آپ NPK سولوشن بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پہ اس کو سپرے کیا تو وہ ڈائریکٹ جذب ہوگا، جو اس کو نیچے سے چاہیے ہوتا ہے آپ نے ڈائریکٹ اس کو ادھر پرووائڈ کر لیا، تو ایک تو پودے بھی کمزور نہیں ہوگا، پودے کی صحت پہ بھی اچھی اثر پڑے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو مکمل خوراک بنتی ہے، جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہوگا۔ تو میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اگر اس کا فروٹ آپ ان کو پتہ ہے کہ پچھلے ٹائم سے اس کا سائز ابھی چھوٹا ہے، پہلے جس طرح میں نے کہا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، تو آپ ایزابیان کی سپرے کر لیں جو امینو ایسڈ کا ڈائریکٹ سورس ہے۔ مطلب ہے اس کے بعد آپ نے آرگینک فارم میں آپ نے خوراک اس کو استعمال کیا ہے، جس طرح آرگینک فاسفیٹ ہے جو میچورٹی لاتا ہے، فاسفیٹ میچورٹی لاتا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میرا فروٹ تھوڑا ارلی آئے تو آپ فاسفیٹ کا سورس ایز آف فولیئر استعمال کریں، بیسل نہیں کرنا ہے۔ پوٹاش کا سورس NPK سولوشن کے فارم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایزابیان امینو ایسڈس کا سورس ہے، تو آپ فولیئر سپرے آج اگر آپ نے کر لیے تو 10 دن بعد دوبارہ کر لیں، جب تک یہ گرین ہے آپ یہ سپرے کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کا کلر
येलोइशनेस की तरफ जाए तो इसके बाद आप स्प्रे रोक दें. ये नहीं है कि आप लगातार स्प्रे करें, महीने में 2 दफ़ा आप इस पे ये स्प्रे करें, लेकिन डायरेक्ट खुराक अमीनो एसिड की स्प्रे करें तो इंशाल्लाह आपकी फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी. आप ये आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैंने आपको बता दिया. इकबाल साहब जो अगर कोई फार्मर चाहता है कि आप जिस तरह आपने बात की है कि वक्त से पहले मेच्योरिटी अगर लाना चाहता है, ज़ाहिर है अगर वक्त से पहले तो टाइम से पहले 10-15 दिन भी मार्केट में पहले आ जाता है, ज़ाहिर उस वक्त उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है. आपने उसके लिए जो फास्फेट जो तजवीज़ की तो उसका सोर्स इनको बता दें और उसकी मिकदार भी बता दें. असल में मेन तो आपको अर्ली अगर फ्रूट आता है तो मेन तो वैरायटी पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूट्रिएंट का थोड़ा बहुत रोल है. जिस तरह अगर आप फास्फेट का सोर्स थोड़ा ज़्यादा करें तो आपकी फ्रूट अर्ली आता है, वो मैच्योरिटी को एनहांस करता है. फास्फेट के लिए कौन सा मतलब सोर्स ये लोग यूज़ करेंगे? ऑर्गेनोफॉस्फेट की शक्ल में भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया NPK सोल्यूशन है, और सिर्फ फास्फोरस टॉनिक भी आजकल मिलते हैं सोल्यूशन फार्म में. उसको आप इस अभियान के साथ मिक्स कर लें, उनको अमीनो एसिड भी मिल जाएगी और फास्फेट भी वो हो जाएगी. क्योंकि खुराक जो पौधे जमा करते हैं वो ATP के शक्ल में जमा करते हैं. ATP का मेन सोर्स जो है वो फास्फोरस है. बजाय कि वो जड़ों से उनको मिले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपने डायरेक्ट इसको फास्फेट का सोर्स दे दिया तो इसमें खुराक बनने का अमल तेज़ हो जाता है. उसके बाद इसकी नेचुरल जो मैच्योरिटी वो शुरू हो जाती है.